بغیر میرٹ کے، بغیر عدل کے، بغیر انصاف کے انہوں نے بھرتی کر لی ہے۔ مظلوم اور بے بس اور پڑھے لکھے نوجوانوں کا حق مار کے کہ درویش ایم پی اے ہیں قلندر خان لودھی صاحب، جن کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ قلندر خان لودھی، یہ بہت بڑا ظلم اس شہر کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں اور میرے شہر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہے، یہ انگلش میں مجھے چھٹی کی درخواست لکھ کے دے دیں۔ ہمیں آپ کے خلاف احتجاج کرنا پڑا اس طرح اس شہر میں، اب یہ آپ کی بدماشی، آپ کی غنڈہ گردی۔ میں جب بات کرتا ہوں کہ میں غنی باغ کے سامنے دھرنا دوں گا تو آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج کی انتہائی اہم پریس کانفرنس میں وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ توقیر خان جدون میرپور سے جو کونسلر ہیں اور سیف خان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں جن کے ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ آج کی پریس کانفرنس ایبٹ آباد یونیورسٹی میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، وہ اس طرح ہے کہ ایبٹ آباد یونیورسٹی میں جو اسامیاں آئی ہیں، ان اسامیوں کے اوپر اسسٹنٹ رجسٹرار اور اسی طرح دیگر ایڈمن آفیسر کی تھی، ڈی آر کی تھیں، اور جتنی بھی اسامیاں تھیں، ان اسامیوں کے اوپر میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور ان بھرتیوں میں یہ کیا گیا ہے کہ وہ بھرتیاں بجائے میرٹ کے جن بچوں کا حق بنتا تھا، ان بچوں کا حق مار کے وہاں پہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی مشتاق احمد غنی، قلندر خان لودھی نے مل کر اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھرتی کر لیا، اور جن بچوں نے ٹیسٹ دیے ان کو یہ کہا کہ آپ کا کیس پروسیس میں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا پروسیس کدھر ہے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ 16 افراد جو ہیں وہ بھرتی کر دیے، اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو تشہیر جسے کہتے ہیں وہ تشہیر نہیں کی گئی، تاکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی، لوگوں کو پتہ چلتا کہ وہ کس طرح وہ بچے یا بچیاں ہمارے ٹیسٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک کمپنی انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے ATS، جسے الائٹ ٹیسٹنگ سروس کہتے ہیں۔ یہ کمپنی، مجھے یہ میری جو اب تک کی معلومات ہیں، یہ کمپنی ایبٹ آباد میں جتنی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں یا KPK میں ہو رہی ہیں، اور خاص کر ایبٹ آباد میں، یہ مشتاق غنی صاحب کے کسی قریبی آدمی کی کمپنی انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے۔ اس کمپنی کے ذریعے لوگوں سے یہ 2000 روپیہ لیتے ہیں فیس، اور 700 روپیہ کمپنی کو دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے کی۔ مگر ایڈورٹائزمنٹ کے بعد جب لوگ گئے وہاں پہ پروسیس میں جانے کے لیے، انہوں نے وہاں پہ جمع کرائے اپنے پیسے، فارمز، تو ان کو ٹوٹل اگنور کر کے 16 کے 16 آدمی جو ہیں وہ بغیر میرٹ کے، بغیر عدل کے، بغیر انصاف کے انہوں نے بھرتی کر لی ہے۔ اور اس میں جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہے وہ مشتاق غنی صاحب کا جو پی اے ہے، مشہور زمانہ مشتاق غنی صاحب کی طرح کا، مشی بھائی کی طرح کا مشہور زمانہ پی اے یاسر جو ہے، اس کے بھائی کو شہباز یونس کو جو ہے وہ سفارش پہ بھرتی کر دیا ہے۔ یاسر کے بھائیوں کا یہ حال ہے، مشتاق غنی صاحب کا جو سیکٹری ہے، وہ اس وقت یاسر خود ہزارہ یونیورسٹی کا ملازم ہے، مگر وہ سروس ساری مشتاق غنی صاحب کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کی مسز جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس میں، اسمبلی ہاؤس میں، وہاں پہ نوکر ہے۔ یاسر کا ایک بھائی 1122 میں جو ہے وہ نوکر ہے، اسی طرح ایک بھائی جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ نوکر ہے۔ تو اس کے بھائی کو وہاں پہ لگا دیا گیا میرے شہر کے ان مظلوم اور بے بس اور پڑھے لکھے نوجوانوں کا حق مار کے۔ اور دوسرا بندہ ہمارے علاقے کے جو اپنے آپ کو درویش ایم پی اے کہتے ہیں، کہ درویش ایم پی اے ہیں قلندر خان لودھی صاحب، جن کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ قلندر خان لودھی، وہ قلندر کرنے والوں نے سہیل احمد لودھی جو کہ تقریباً ان کا بھتیجا لگتا ہے، اس کو سب ایڈمن آفیسر جو ہے وہ بھرتی کر لیا ہے۔ اسی طرح مشتاق غنی صاحب کے ایک فرنٹ مین ہے فوارہ چوک میں، نعمان محفوظ،
ان کا ایک خاص آدمی سعید علیم جو ہے، سعید علیم، اس کو بھرتی کر دیا گیا ہے۔ اب میرا یہ سوال بنتا ہے یہاں پہ کہ کیا میرے شہر کے وہ بچے کہ جن کے والدین ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، وہ ان کو پڑھاتے ہیں، وہ ان کو لکھاتے ہیں، وہ ان کو ڈگریاں دیتے ہیں، کیا میرٹ کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا؟ یہ بہت بڑا ظلم اس شہر کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور میرے شہر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اس ایشو کو آج میرے پاس تقریباً 4 بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جن میں طاہر اصغر ہے، مامون ہے، نقاش ہے اور مبشر شاہ ہے۔ انہوں نے بھی انہی پوسٹوں کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ ان کو جو میسج بھیجے گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ کا کیس پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب وہ پروسیس مشتاق غنی صاحب اور قلندر لودھی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے مل کے وہیں پہ روک لیا۔ یہ 16 آدمی وہیں سے انہوں نے اپنے جو ہیں وہ بھرتی کر لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس میں تیسری چیز یہ میں کہوں گا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہے، یہ انگلش میں مجھے چھٹی کی درخواست لکھ کے دے دیں تو میں ان کو مان جاؤں گا۔ ایک بچہ جو ہے جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ بھرتی کر لیا، اور اس کے اوپر جس کی تعلیم ہے ایم فل والا باہر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی زیادتی اس شہر کے ساتھ ہو رہی ہے کہ مشتاق غنی صاحب، قلندر لودھی صاحب، اس شہر کے دیگر لوگ بھی موجود ہیں آپ کے ووٹرز کے علاوہ، کیا ان کا رائٹ نہیں بنتا؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ آپ نے تو ایک تباہی مچا دی ہے۔ جس محکمے میں آپ جائیں، آپ کسی کالجز میں جائیں، کسی کمپلیکس میں جائیں، کسی ہاسپٹل میں جائیں، کسی جگہ پہ بھی جائیں، تو آپ لوگوں نے میرٹ کی دھجیاں بکھیر کے رکھی ہوئی ہیں، جو انتہائی غلط ہے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ بھرتی کیا ہے، میں اینٹی کرپشن FIA سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی انکوائری کی جائے اور ان کو برطرف کیا جائے۔ میرٹ کے اوپر میرے شہر کا کوئی بھی بچہ ہے، کسی قوم، قبیلے، علاقے سے ہے، وہ وہاں پہ وہ بچہ اور بچی جو ہے وہ بھرتی ہونی چاہیے۔ اور ظلم انہوں نے یہ کیا ہے، ان کا طریقہ واردات آپ دیکھیں کہ جو بچے لائق تھے ان کو 100 میں سے 30 یا 40 نمبر یا 50 نمبر دے کے ایک لولی پاپ دیا گیا ہے، اور جتنے لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہیں بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کے، ان کو 100 میں سے جو ہے وہ 70 نمبر دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں اس موقع پر میں ایبٹ آباد یونیورسٹی کے VC سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ VC صاحب، آپ تو شروع میں جب آئے تھے تو آپ کی پروگرس بہت اچھی تھی، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ آج کل آپ کی رات کی محفلیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ بھی اپنی لائن اور لینتھ سے ہٹ چکے ہیں۔ لیکن لائن اور لینتھ سے ہم آپ کو، بے شک آپ ہمارے علاقے کے بھائی ہیں، مگر لائن اور لینتھ سے ہم آپ کو نہیں ہٹنے دیں گے، کیونکہ میرٹ پہلی چیز ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان سے ایٹا کا یا دیگر کسی مستند ادارے کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے۔ اگر وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا، مگر جو نوجوان ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں، اور بچیاں بھی گئی ہیں، میرے ساتھ بچیوں نے بھی رابطہ کیا ہے، اور انٹیلیجنٹ پڑھی لکھی بچیاں اور بچے، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو اس شہر کے اندر یہ جو چیز آپ نے شروع کی ہوئی ہے اسپیکر صاحب اور قلندر لودھی صاحب اور آپ کی ٹیم نے، یہ ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ خواہ اس کے لیے ہم ان بچوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمیں کورٹ میں جانا پڑا، ہمیں آپ کے خلاف احتجاج کرنا پڑا، اس طرح اس شہر میں اب یہ آپ کی بدماشی، آپ کی غنڈہ گردی اور یہ 2 نمبر کام ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہر علاقے میں سے چند چودھری آپ نے رکھے ہوئے ہیں جن کا ایک ایک بچہ بھرتی کر کے ان چودھریوں کو آپ نے، ان وڈیروں کو آپ نے نوکر بنایا ہوا ہے، مگر ہم ان وڈیروں کی بھی بات نہیں سنیں گے، ان چودھریوں کی بھی بات نہیں سنیں گے، ہم عام آدمی کی بات کریں گے۔ عام آدمی، غریب آدمی کا اگر بچہ پڑھا لکھا ہے تو میرٹ پہ اس کا جو حق بنتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے جی کہ وہ بچے تو ہمارے لوکل ہی بھرتی ہوئے ہیں، بالکل لوکل ہوئے ہیں، مگر وہ لوکل ناانصافی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ لوکل بھرتی کا مقصد یہ ہے کہ جس بچے کا حق بنتا ہے، جس بچی کا حق بنتا ہے، اس کو وہاں پہ جو ہے وہ بھرتی کیا جائے۔ تو ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو انصاف نہ دیا گیا تو جس طرح
AMC کے خلاف ہم گئے ہوئے ہیں. 2 شعبوں کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک صحت کے شعبے کو اور ایک تعلیم کے شعبے کو. یہ 2 شعبوں کا قبلہ انشاءاللہ ہمار صورت میں درست کریں گے. مشتاق غنی صاحب, حد ہوتی ہے ہر چیز کی. میں جب بات کرتا ہوں کہ میں غنی باغ کے سامنے دھرنا دوں گا تو آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ اس کو روکو, مگر تمہیں اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ میرے شہر کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ تم قلندر لودھی اور تمہارے دیگر ساتھی مل کے اتنی بڑی زیادتی کرو تو ہم خاموش رہیں گے؟ ہم نہیں رہیں گے. میں اس موقع پر اس ایبٹ آباد یونیورسٹی کے جتنے بھی متاثرین ہیں, نصیر خان جدون میرا نام ہے, کرکٹ سٹیڈیم روڈ پہ میں رہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں, اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. میں تو آپ کی آواز بلند کر رہا ہوں, مگر ایسا نہ ہو کہ مدعی سست اور گواہ چست ہو جائے. آپ اپنا ریکارڈ میرے پاس پہنچائیں تاکہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم پورا سٹینڈ لیں گے. ایبٹ آباد یونیورسٹی اور ایوب میڈیکل کمپلیکس دونوں چیزوں کو انشاءاللہ ہم ٹھیک کر کے ایبٹ آباد کے شہر کے لیے اور ہزارہ کے وسائل کے لیے انشاءاللہ درست کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.